السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمزۃ سید الشہداء وفی بعض الروایات خیر الشہداء ولولا ان تجد صفیہ لترکت دفنہ حتی یحشر فی بطون الطیور والسباع صدق الرسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب عم محترم حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تعالی اس محفل میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور ہمیں سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ وبارک وسلم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، آپ کی دینی خدمات بھی عظیم الشان ہیں جو رہتی دنیا تک یاد کی جائیں گی۔ آپ کی شہادت بھی یادگار شہادت ہے، اتنی عظیم الشان شہادت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ کو سید الشہداء فرمایا، شہیدوں کا سردار۔ آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے لیے عمریں درکار ہیں، مگر وہ دیکھ کر کہ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے پیش نظر اس مختصر وقت میں آپ کے کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور آپ کی اسلامی خدمات، دینی خدمات اور آپ کی شہادت کے تعلق سے کچھ مفید باتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دینی خدمات کے صدقے میں ہمیں بھی دینی اسلامی خدمات سچے دل سے کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی بنی ہاشم سے اور وہ بھی بنی عبد المطلب سے، اور یہ ایسی فضیلت ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ دوسری فضیلت کہ آپ کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور صرف ایک جہت سے نہیں بلکہ کئی جہتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عم محترم بھی ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں اور خالزاد بھائی بھی ہیں، آپ اہل بیت میں سے ایک فرد بھی ہیں، اور سرکار نے اپنے رشتے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے مگر میرا رشتہ وہ اس دن بھی کام آ جائے گا۔
آپ کی تیسری فضیلت یہ کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور صحابہ کی فضیلت خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو آپ ان تمام فضائل و کمالات کے حامل ہیں جو فضائل و کمالات قرآن و حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ کہ آپ شہید بلکہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، اور شہیدوں کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ اس آیت کریمہ میں تو زبانوں پر پابندی لگا دی گئی انہیں مردہ کہنے سے، اور دوسری جگہ دل و دماغ پر بھی پابندی لگائی گئی لا تحسبن الذین، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث کریمہ میں بھی شہیدوں کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان تمام فضائل و کمالات کے بھی حامل ہیں۔ پانچویں فضیلت کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کرنے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں سبقت کی، اور قرآن پاک نے سابقین اولین کے بارے میں بھی السابقون الاولون ارشاد فرما کر کے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ چھٹی فضیلت یہ کہ آپ نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کرنے والوں کی بھی قرآن و حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی ہے، تو آپ ان فضیلتوں کے بھی حامل ہیں۔ ساتویں یہ کہ آپ مجاہد بھی ہیں، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، تو مجاہدین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدے فرمائے ان کی بھی جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں ان ساری فضیلتوں کے بھی حامل ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آٹھویں فضیلت یہ کہ آپ بدری صحابی ہیں، آپ نے بدر میں جنگ بدر میں شرکت فرمائی، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا، ان کی بھی قرآن پاک میں فضیلت بیان فرمائی، اور بدری صحابی ہونا بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ نویں فضیلت یہ کہ جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوجی دستے ادھر ادھر بھیجے غزوہ بدر سے پہلے، تو ان میں جہاں خود تشریف نہیں لے گئے تھے وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور جہاں خود تشریف لے جاتے تھے تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو علمبردار بنا کر کے ساتھ لے جاتے۔ آپ کی بہادری اور آپ کے جنگی کارناموں کو دیکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ اور اسد الرسول فرمایا کہ اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیر ہیں، اور آپ کے نیک اعمال کو یاد کرتے ہوئے آپ کو فاعل الخیرات،
اور نازل ہونے والی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے کاشف القربات، اور آپ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع فرمایا کرتے تھے، اس کو یاد کرتے ہوئے ذاب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ کی صلح رحمی کو یاد فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخیرات، کہ چچا جان اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے اور بہت زیادہ نیک اور صالح کام کرنے والے تھے اور خیر و بھلائی والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ آپ 39ویں ایمان لانے والے آدمی ہیں، اور آپ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد ہی 40ویں ایمان لانے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ علماء کرام نے اس طرح بیان کیا کہ ایک دن ابو جہل لعین نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی اور سب و شتم کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہیں شکار پر گئے ہوئے تھے، جب شکار سے واپس لوٹے اور کعبہ شریف کا طواف کرنے لگے تو کسی نے آپ کو یہ ساری بات بتا دی کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل لعین نے بہت تکلیف پہنچائی۔ سن کر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت غضبناک ہوئے، بہت جلال آیا اور طواف سے فارغ ہو کر کے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ کمان آپ کے کندھے پر تھی، آپ نے وہ کمان اس منحوس ابو جہل کے سر پر دے مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا اور فرمایا کہ تم محمد ابن عبداللہ کو گالیاں دیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں ان کے دین پر ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے وہاں سے واپس لوٹے۔ واپس لوٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہو گئے، لیکن چونکہ آپ نے ابو جہل کے سامنے غصے میں اسلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہونے کا اقرار کیا تھا، اس لیے بعد میں آپ سوچ وچار میں پڑ گئے کہ میں نے آبا و اجداد کا دین چھوڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین قبول کیا، تو پتہ نہیں میں نے کیا کیا، اچھا کیا کہ برا کیا۔ اس تردد کی وجہ سے آپ کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو کعبہ معظمہ تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وَتَضَرَّعْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يَشْرَحَ صَدْرِي لِلْحَقِّ وَيُذْهِبَ عَنِّي الرَّيْبَ فَمَا اسْتَتْمَمْتُ دُعَائِي حَتَّىٰ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَامْتَلَأَ قَلْبِي يَقِينًا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ حق کے لیے مجھے شرح صدر نصیب فرما اور مجھ سے شک و تردد اور شکوک و شبہات کو دور فرما۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنی دعا کو مکمل بھی نہیں کیا تھا، مکمل کرنے والا تھا کہ باطل مجھ سے بالکل لیا دور ہو گیا۔ جو شکوک و شبہات میرے دماغ میں آ رہے تھے وہ سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے اور میرا دل یقین سے بھرپور ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی سرگزشت سنائی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے دین اسلام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کیا۔ جب آپ دار ارقم میں تھے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اسلام لانے کے 3 دن بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دار ارقم میں حاضر تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دار ارقم پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جس صحابی نے دروازہ تھوڑا کھولا، ان کی نظر جب حضرت فاروق اعظم پر پڑی
تو اندر آئے اور اندر آ کر بتایا، خود بھی بہت گھبرائے اور دوسرے صحابہ جو اندر حاضر تھے وہ سب بھی بہت گھبرائے، اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مطمئن تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی بالکل نہیں گھبرائے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ان کمزور صحابیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آئے ہوں تو خیر، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بہادری کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس وقت کے بہت بڑے بہادر، اس وقت کے بہت بڑے شجاع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے آنے سے بھی ذرا بھر نہیں گھبرائے۔ اور پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اندر چلے گئے، تشریف لے گئے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہجرت بھی فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا کے مقام پر غزوے کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا، علم بردار بنا کر کے بھیجا، کیونکہ اس جنگ میں خود بھی سرکار دو عالم، اس غزوے میں خود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قیادت میں ایک اور لشکر بھیجا۔ اس کے بعد غزوہ عشیرہ میں بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علمبردار بنایا، اور اس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر بھی اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اسلام کی کفار کے ساتھ پہلی آمنے سامنے کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بہادرانہ کارنامے انجام دیے۔ جب سب سے پہلے اس جنگ کی شروعات ہوئی تو اسلامی لشکر تو صرف 313 پر مشتمل تھا، بہت زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور ادھر کفار اسلامی لشکر کے مقابلے میں 3 گنا تقریباً زیادہ تھا، اور ساز و سامان سے لیس تھا، جنگی سامان سے لیس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کہ فتح بڑے لشکر چھوٹے لشکر سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے تعلق رکھتی ہے۔ فتح اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس لیے غزوہ بدر میں اسلامی لشکر جو خالص دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اللہ کی مدد ان کی شامل حال تھی، جس سے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوہ بدر کی شروعات میں جب سب بندی کی گئی تو کفار کی جانب سے جنگ کی پہلی چنگاری اسود ابن عبد الاسد مخزومی نے بھڑکائی۔ اس نے اعلان کیا کہ میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے تالاب سے پانی پیوں گا اور اسے منہدم کر دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ جب اس برے ارادے سے حوض کی طرف بڑھا تو اللہ تعالی کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار سے وار کر کے اس کی پنڈلی کاٹ دی، جس سے فوارے کی صورت میں خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر گیا، لیکن پھر گھسٹتا ہوا حوض کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اس میں گھس کر سارے پانی کو پلید کر دوں، ناپاک کر دوں اور اہل اسلام کے لیے ناقابل استعمال بنا دوں۔ تو آپ نے دوسرا وار اس پر کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، اس کے برے ارادے کو پورا نہ ہونے دیا۔ اس جنگ میں یہ پہلا کافر تھا جو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اس کا یہ انجام دیکھ کر کفار جوش میں آئے
اور ان کی طرف سے 3 قریشی میدان میں نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ۔ یہ تینوں میدان میں آگے بڑھے اور حل من مبارز، کہ ہے کوئی مقابلے کی طاقت رکھتا ہے کا نعرہ لگایا، کوئی ہے آمنے سامنے آنے والا؟ تو اسلامی لشکر کی جانب سے 3 انصاری آگے بڑھے، حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ کفار نے ان آدمیوں سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصار سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں، ہم اپنے بنی عمام، اپنے چچیرے بھائیوں کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے آواز دی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے قومی بھائیوں کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کو ان کفار کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا، میدان میں آنے کا حکم فرمایا۔ جب یہ تینوں حضرات ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک صورتحال بن گئی، تم ہماری ٹکر اور مقابلے کے لوگ ہو۔ اور اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پہلی ہی وار میں ولید ابن عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی شیبہ کو نیست و نابود کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آپ کے مد مقابل کے درمیان قتال ہوا، اور قتال کے دوران حضرت عبیدہ کی پنڈلی پر تلوار کا وار ہو گیا، جس سے پنڈلی میں تکلیف ہوئی، پنڈلی کا مغز باہر آنے لگ گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی مدد کو پہنچے اور اس کافر کا صفایا کرنے کے بعد حضرت عبیدہ کو اٹھا کر بارگاہ مصطفی میں پہنچایا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بدر کے میدان میں شروع ہی سے بہادرانہ کام انجام دیے اور بے شمار کفار کو تہہ تیگ کر دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے لشکر کفار کے صفوں کو تتر بتر کر دیا، ان میں ہڑبونگ مچا دی اور ان کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد جب آپ نے ایک کافر کو قتل کیا، سباع نامی کافر کو جب قتل کیا، اس کو قتل کر کے آپ اس کے سامنے تھوڑا سا جھکے، اسی جھکنے میں ایک حبشی وحشی نے، جن کو ان کے مالک حضرت جبیر ابن مطعم جو بعد میں اسلام قبول کیے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا شیبہ کا بدلہ لوگے، ان کا قصاص لوگے، ان کے قصاص میں حضرت حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اسی طریقے سے ہندہ نے بھی ان کو کہا تھا کہ میرے بھتیجوں کا یا چچاؤں کا بدلہ اگر تم لوگے، حضرت حمزہ کو شہید کر لوگے تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دوں گی۔ یہ وحشی لالچ میں آ گیا، انعام و اکرام کے لالچ میں آ گیا اور اپنی آزادی کے لالچ میں آ گیا کہ میں اگر ایسا کام کر دوں گا تو میں آزاد کیا جاؤں گا۔ یہ لالچ لے کر کے وہ میدان احد میں پہنچا اور ایک جگہ چھپ کر کے طاق میں لگا رہا کہ کہیں سے موقع نصیب ہو جائے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سباع نامی کافر کو قتل کر کے اس کے سامنے جھکے، اس کا کچھ سامان نکالنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو وحشی نے اسی وقت موقع پایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے ذرا تھوڑی سی ہٹی۔ وحشی چونکہ نیزہ مارنے میں، خنجر مارنے میں، نشانہ لگانے میں بہت مشہور و معروف تھا، اور انہوں نے جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک پر وہ جو جگہ کھل گئی تھی وہاں پر نشانہ لگایا تو وہ خنجر یا وہ نیزہ برچی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پیٹ میں مبارک میں چھید کر گیا اور وہ اندر تک گھس گیا، جس کی وجہ سے زخم بہت گہرا ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے وحشی کو بھی قتل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، لیکن وہ زخم اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ آپ آگے نہیں بڑھ پائے، چونکہ وحشی پتھروں میں چھپا ہوا تھا، آپ آگے نہیں بڑھ پائے اور وہیں لیٹ گئے اور وہیں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد
ہندا جن کو اتنے پر چین نہیں آیا، اس نے آپ کا سینے مبارک چاک کیا یا چاک کروایا، اور اس کے بعد آپ کا کلیجہ مبارک نکالا، اور کلیجہ مبارک کو نکالنے کے بعد اس کو چبایا، چبا کر کے تھوکتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کلیجہ مبارک کا ایک حصہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی کا کرشمہ کہ وہ چبا چبا کر کے تھوک بھی اندر نہیں نگلتی تھی بلکہ تھوک بھی باہر پھینک دیتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئی اور آپ کی بینی مبارک، آپ کے کان مبارک، آپ کی زبان مبارک کو کاٹ کر کے اس نے اپنا ہار بنا کر کے گلے میں ڈال دیا اور اس طریقے سے آپ کا مسئلہ کر دیا۔ بعد میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کی جنگ ختم ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دکھائی نہیں دیے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ادھر ادھر دیکھ کر کے کسی صحابی نے آپ کو بتایا کہ حضرت حمزہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آپ ان کی لاش کے قریب آئے اور لاش کے قریب آنے کے بعد آپ نے وہ فرمایا جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وجد میں آ جائیں گی، وہ بے صبر ہو جائیں گی، تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو ایسے ہی چھوڑتا کہ وہ پرندوں اور درندوں کے پیٹوں میں چلے جاتے اور انہی پیٹوں میں ان کا حشر ہوتا تاکہ ان کے درجات اور بلند ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوچ کر کے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی لاش مبارک کو دفن کر دیا، ان پر جنازہ پڑھا گیا، ان کی لاش مبارک کو آگے رکھا گیا اور ایک ایک، چونکہ اس میں 70 شہید ہو چکے تھے، ایک ایک شہید کو حضرت حمزہ کی لاش مبارک کے بازو میں رکھا جاتا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی، پھر دوسرے شہید کو آپ کے لاش مبارک کے بازو میں رکھا جاتا۔ اس طریقے سے 70 مرتبہ آپ کے لاش مبارک پر جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر کے، آپ کا مسئلہ دیکھ کر کے، آپ کی لاش مبارک کے ساتھ جو کیا گیا تھا اس کو دیکھ کر کے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور بہت زیادہ تکلیف ہو کر کے آپ نے قسم کھائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کفار کے اوپر مسلط کیا، کفار پر غلبہ عطا فرمایا، تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں 70 کافروں کو، ان کافروں کو مسلح کر دوں گا، ان کی اس سے بھی بری حالت کر دوں گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غمگین کبھی نہیں پایا، اتنے تکلیف میں کبھی نہیں پایا، جتنے تکلیف، جتنا دکھ، جتنا درد، جتنا غم ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لاش مبارک کو دیکھ کر ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ہمیں کفار پر غلبہ ہوگا تو ہم کافروں کا بھی اس سے بھی زیادہ برا مسئلہ کر دیں گے، اس سے بھی زیادہ بری حالت کر دیں گے۔ تو اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ارشاد فرمایا تھا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، کہ اگر
تم ان کو سزا دینا ہی چاہتے ہو تو اتنا ہی دو جتنا کہ ان لوگوں نے تمہیں دیا، اگر تم انہیں تکلیف پہنچانا ہی چاہتے ہو تو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تکلیف ان لوگوں نے تمہیں پہنچائی، اور صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور صبر اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صبر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کہا کہ ہم صبر کریں گے، اور اپنی قسموں کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول بنا تھا کہ آپ ہر سال شہدائے احد کے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مزار شریف پر تشریف لاتے اور وہاں حاضری دے کر کے فاتحہ خوانی کرتے، وہاں حاضری دے کر کے سلام پڑھتے۔ اس طریقے سے آپ کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین کا بھی معمول رہا کہ وہ بھی حضرت سید الشہداء کے مزار شریف پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کرتے۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء علی رأس کل حول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والخلفاء الاربعہ هكذا كانوا يفعلون، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے کرام کی قبروں پر ہر سال کے اختتام پر تشریف لاتے تھے، پس ان کو فرماتے تھے سلام ہو تم پر، سب اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا اور راہ خدا میں یہ تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے، لہذا اچھا انجام اور بھلی عاقبت ہے تمہارے لیے دار جنت میں۔ اور خلفائے اربع بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بعض زائرین کا بیان ہے کہ جب ہم سید الشہداء میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں ہمارے سلام کا جواب بھی مل جاتا تھا۔ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے، اندر سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ یہ جواب کس نے دیا تو ہمیں کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ جواب قبر مبارک حضرت سید الشہداء اور دیگر شہداء کے قبروں سے آتی تھی۔ اور حضرت سید الشہداء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قبر انور کو علماء کرام نے، بزرگان دین نے دعا مقبول ہونے کی جگہ بھی بتائی، وہاں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو بھی مانگا جائے وہاں پر حاضر ہو کر کے بزرگان دین حضرت حمزہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشی بناتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سفارش مانگا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خوبیاں تو بہت ہیں، ان کے فضائل و کمالات تو بہت ہیں۔ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے محبوب اور منظور نظر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کو یہ بتاتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کوئی نام تجویز فرما دیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے سمح بأحب الناس الی حمزہ ابن عبد المطلب، کہ ان کو اس شخص کے نام پر نام رکھو جو شخص مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے نام پر اس کا نام حمزہ رکھو۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور اتنی محبت کہ جب وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شہید کرنے والے اور ہندہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو مصلح کرنے والی، جب یہ دونوں بھی مشرب اسلام ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دو ٹوک فرمایا کہ مجھے تم دونوں سے بہت تکلیف پہنچی ہے، اگرچہ اسلام لا کر کے، اسلام قبول کر کے میں نے تمہارا گناہ معاف کیا، میں نے اپنا قصاص معاف کر دیا، لیکن تم دونوں کبھی میرے سامنے مت آنا،
وحشی کو کہا تم کبھی مجھے دکھائی نہیں دینا، ہندا سے بھی کہا کہ تمہاری صورت بھی مجھے کہیں دکھائی نہ دے، تم دونوں کی صورت دیکھ کر کے میرا غم، میرا دکھ تازہ ہو جائے گا اور مجھے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اور اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور مرتبہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ کی بزرگی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کی شہادت سے آپ کو کتنا غم لاحق ہوا تھا۔ یہ سب میں نے جو بیان کیا اس سے بھرپور واضح ہو جاتا ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے اور اتنے کم وقت میں بھی میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بیان کروں، لیکن میں نے جیسا پہلے بتایا کہ ان بزرگوں کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے تو عمریں چاہیے، صدیاں چاہیے، پھر بھی ان کی بزرگی بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اس محفل میں شرکت کو قبول فرمائے۔ ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر ہمیں گامزن فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اس میں ہمارے ایمان، عمل، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات